اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام اور اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف سفر کا وہ لمحہ بیان کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیرت طیبہ کو جان کر، پڑھ کر، سن کر صحیح معنی میں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واقعی یہ موضوع بڑا کٹھن ہے اور بیان کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، مگر پھر بھی کیونکہ ہم نے وعدہ بھی کیا ہے اور سیرت کا تقاضا ہے کہ سیرت کا ہر پہلو ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ نظام فرمایا کہ جو دن کی باتیں ہیں وہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے نقل فرمایا، مگر رات کی تنہائی کی باتیں اگر کوئی ایک اکیلی عورت بیان کر دی تو ہو سکتا ہے آج کے بہت زیادہ ترقی یافتہ زمانے کے لوگوں کے اعتراض ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نظام فرمایا کہ پھر رات کی باتیں بھی ایک مکمل جماعت بیان کرے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو رات اور دن، صبح اور شام 24 گھنٹہ نبی کی زندگی کیسے گزرتی ہے اس کا تذکرہ بھی لوگوں کے سامنے ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تعدد ازواج یعنی زیادہ شادیاں کرنے کا حکم دیا تاکہ دین کا وہ حصہ جو تنہائی میں گزرے گا وہ کون بیان کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، جو لوگ نبی کے شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کو نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے، اور اس میں غیر تو غیر اپنے مسلمان بھی کچھ ناعاقبت اندیش اور اس دور
ترقی یافتہ دور کے لوگوں میں وہ لوگ جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی اب اعتراض کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ ہم نے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے رسول کی ذات کو. اس لفظ پر غور کریں گے تو آپ کو سارے مسئلے سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے. اس سے پہلے جو نبی اور رسول آتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے لکھی ہوئی کتابیں دیتے تھے. حضرت موسیٰ کو تورات تختیوں پر لکھ کر کے دیا گیا تھا. وہ 40 تختیاں تھیں جس میں تورات لکھی ہوئی تھی. حضرت داؤد کو زبور میں اللہ نے لکھ کے دیا تھا. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صحف ابراہیم میں لکھ کے دیا گیا. مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب باری آئی ہم سب کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ کر کے نہیں دیا، بلکہ وقتاً فوقتاً جب جتنی کی ضرورت پیش آئی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجتے اور وہ قرآنی آیتوں کو لے کے نازل ہوتے اور میرے آقا کو سناتے. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل آتے اور آیتیں سناتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کے لیے اس کو بار بار دہرایا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل چلا جائے اور قرآن کا کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی جملہ میں بھول جاؤں. اسی لیے جبرائیل کے سامنے ہی اس کو دہراتے تھے. جبرائیل پڑھانے نہیں آتا تھا، بلکہ جبرائیل ایک دوست کا پیغام ایک دوست کو لا کے دینے کے لیے آتا تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے اے میرے پیارے حبیب، کیوں دہراتے ہیں بار بار، کیوں جلدی جلدی اس کو گردانتے ہیں، اپنی زبان کو کیوں جلدی جلدی دہراتے ہیں، ذرا بتائیے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس لیے جلدی جلدی دہرا لیتا ہوں تاکہ کوئی جملہ، کوئی حرف، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب یہ کبھی چھوٹے گا نہیں، اس لیے کہ اس کا اتارنے والا بھی میں، اس کا یاد کرانے والا بھی میں، اور اس کو آپ کے سینے قلب میں محفوظ کرنے والا بھی میں.
اسی لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے محمد اس کو میں نے اتارا ہے، یہ کوئی موسیٰ کی توریت نہیں کہ سل ٹوٹ جائے توریت بدل دیا جائے، یہ عیسیٰ کی انجیل نہیں کہ 10 آدمی بیٹھ جائے اور ایک میٹنگ پاس کر کے کچھ آیتوں کو نکالا جائے، کچھ ڈال دیا جائے، یہ کوئی وید من گڑت باتیں اس میں ڈال دیا جائے۔ اے میرے پیارے حبیب، اس قرآن کا ایک جملہ بھی نہیں بدلے گا، ایک لفظ بھی نہیں بدلے گا، ایک حرف بھی نہیں بدلے گا، بلکہ یہ قرآن جیسے نازل میں کروں گا ایسا ہی قیامت تک چلتا رہے گا، اس لیے کہ یہ الفاظ میرے ہیں اور میرے الفاظ کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ نظام آج تک اللہ نے اے نظام چلایا، دنیا کی ساری طاقتیں لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ قرآن کی آیتوں کو بدلتے بدلتے خود بدل گئے مگر قرآن کی آیت بدلا نہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم تو بنا لیا مگر قرآن اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو بھی محفوظ بنا کر کے ہمیں دیا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ میں نے قرآن میں ریکارڈ کر دیا ہے، اس لیے آپ کی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے نبی محترم، آپ کی سنتوں کے مطابق جو زندگی گزار کے آئے گا، آپ کی نماز کی طرح جو نماز پڑھ کے آئے گا، آپ کی تسبیح کی طرح جو تسبیح پڑھ کے آئے گا، آپ کے سجدوں کی طرح جو سجدہ کر کے آئے گا۔ اب نبی نے کیسے سجدے کیے وہ قرآن اور احادیث میں ہمارے پاس موجود ہے، نبی نے کون سا طریقہ ہمیں دیا وہ قرآن اور حدیث میں ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نمونہ بنا کر کے ہمیں دے دیا۔ میرے یارو، نبی کی سیرت کا ہر عنوان نرالا اور اچھوتا ہے، جوانی تو جوانی دیکھتے چلے جاؤ، صرف انگلیوں کی بات میں کروں تو شاید گھنٹوں نہیں کئی مہینے چاہیے۔ آپ کسی کو انگلی دکھاؤ کہتا ہے پہلے انگلی نیچے کر بعد میں بات کر۔ کسے انگلی دکھا رہا تو ہماری بنگلوری زبان میں کسے رہے دکھا رہا تو انگلی بول دے کہ نہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دکھایا کسے؟ چاند کو۔ چاند کیا ہوا؟ 2 ٹکڑا ہو گیا، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، پھر نبی نے اشارہ کیا مل جاؤ، چاند مل گیا۔ ہماری انگلی میں اور نبی کی انگلی میں فرق دیکھو، آپ کی انگلی کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، نبی چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر دے، چاند کٹ کے 2 ٹکڑا ہو جائے۔ پاؤں مبارک کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کا یہ عالم ہے کہ ایک قدم مکے میں گرتا ہے تو دوسرا فلسطین میں، اور دوسرا فلسطین میں رہتا ہے تو تیسرا آسمانی سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر پہلو نرالا اور اچھوتا ہے۔ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آپ کو کھانسی آ گئی، تھوک آ گیا، آپ نے پھینکا، کسی پر گر گیا، وہ گاڑی آپ کو رکواتا ہے، 2 تماچا آپ کے چہرے پہ رسید کرتا ہے، بولتا ہے گاڑی چلانے نہیں آتی تو چلاتے کیوں ہو؟ دکھتا نہیں ہے تم کو کہ کس کے اوپر تھوک رہے ہو؟ تیرا تھوک میرے اوپر کیسا گر سکتا ہے؟ یہ ہمارے تھوک کا عالم ہے، کسی کو غلطی سے گر جائے تو مار کھانا پڑتا ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک کا یہ عالم ہے کہ مدینے میں صحابہ گئے، مدینے میں میٹھا پانی نہیں، ایک کنواں ہے میٹھا پانی کا، وہ بھی یہودی کے پاس، یہودی مسلمانوں کو پانی لینے دیتا نہیں۔ میرے آقا کے سامنے بات آئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں کھارا پانی کے کنویں ہیں، میٹھا صرف ایک ہے، یہودی مسلمانوں کو پانی لینے دیتا نہیں ہے۔ میرے آقا نے کہا چلو کھارا کنواں کے پاس، میرے آقا گئے ادھر اور ایک کھارے کنویں میں آپ نے تھوکا، وہ پانی قیامت تک کے لیے میٹھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہے، آنکھیں آ گئی ہے۔ ہمارے شہر میں بھی یہ بیماری کبھی کبھی آ جاتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، موٹی موٹی، دکھتا نہیں، بلیک چشمہ ڈال لیتے۔ خیبر کا واقعہ ہے، بخار میں علی تڑپ رہے ہیں، آنکھوں سے دکھ رہا علی، آنکھیں آ چکی ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بات آئی کہ یہ خیبر بڑا یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آج میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح کرے۔ صحابہ میں ہر ایک کے دلی خواہش تھی کہ یہ جھنڈا آج مجھے مل جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سمجھتے کہ شاید یہ جھنڈا آج مجھے ملے گا، عمر یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ملے گا، حضرت عثمان غنی سمجھتے تھے مجھے ملے گا۔ غرض کے ہر صحابی کے یہ خواہش تھی کہ یہ جھنڈا آج مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے جانثاروں پر نظر ڈالی، جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، آنکھیں آ چکی ہے، موٹی موٹی سوج گئی آنکھیں۔ اللہ کے نبی وہ تو بخار میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ذرا بلا کے لاؤ علی کو۔ صحابہ گئے، علی کو بلائے، علی آئے، اللہ کے نبی نے جھنڈا اٹھا کے علی کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں میں میری جان قربان ہے، مگر اس جھنڈے کا لاج آج میں کیسے رکھوں، اس لیے کہ میری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں، میں آگے کیسے بڑھوں؟ جھنڈا لے کے مجھے آگے بڑھنا ہے مگر آنکھیں دیکھنے سے معذور ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا۔ میرے آقا نے انگلی لگائی، وہ تھوک لگایا اور آنکھوں پہ لگایا اور کہا علی جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم اس کے بعد سے کبھی مجھے آنکھ میں تکلیف نہیں آئی، کبھی تکلیف نہیں آئی۔ آج آنکھوں کے آپریشن میں جتنی ترقیاں ہوئی ہے یہ میرے آقا کی تھوک کی برکت ہے۔ اگر میرے آقا نے تھوک لگا کے حضرت علی کی آنکھوں کو بینائی نہ دی ہوتی تو شاید دنیا کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آنکھ کو نکالنے کے بعد کہاں رکھیں۔ آج بھی آپ نارائن نیترالے میں جائیے، 2 لاکھ 3 لاکھ جمع کریے، آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے، ڈاکٹر آنکھ کو نکالتا ہے، نکالنے کے بعد پانی میں رکھتا ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکلا تھا وہ تھوک پانی کے شکل میں تھا۔ اس آنکھ کا علاج بھی پانی کے اندر ہے، چاہے کتنی بھی لینس لگا لے مگر اس پانی میں ہی اس آنکھ کو رکھا جاتا۔ بہرحال میرے دوستو، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا کوئی بھی واقعہ اٹھا لو، بڑے نرالے۔ آئیے میں نے جو آپ سے وعدہ کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے وہ آخری ایام صحابہ پاگل ہو گئے، کسی نے اپنے سر کو دیواروں سے مارا، کسی نے اپنی آنکھیں توڑ لی۔ ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی اللہ
میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، اس لیے کہ یہ آنکھیں تو میں نے اس لیے سجا رکھی ہے کہ نبی کے چہرے کی زیارت کروں، نبی ہی نہیں تو آنکھوں کی ضرورت کیا ہے، میں بے آنکھ رہنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی کی دعا قبول ہوئی اور وہ اندھے ہو گئے۔ ایسی نبی کی محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار چل رہے ہیں، بخار ہے، شدت سے بخار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخار کے عالم میں بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، اے عائشہ پانی کا انتظام کرو، مجھے غسل کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنا۔ نبی کا یہ عالم ہے کہ آخری وقت بے ہوشی پر بے ہوشی، مگر نماز کو نہیں بھول رہے۔ امت کا کیا حال ہے؟ جمعے میں 2% 3% مسلمان آ جاتے ہیں مسجد کو، 100% جمعے میں بھی نہیں آتے۔ آج بھی جائیے اسی روڈ میں دیکھیں بے شمار مسلمان کسی دکان میں بیٹھے نظر آئیں گے، کسی ہوٹل میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ وہ کون سے مسلمان ہیں بھائی؟ وہ کون سے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ وہ کون سے نبی کے جو طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی درمیان ماں فاطمہ الزہرا آئی، اللہ کے نبی نے قریب بلایا، کان میں کچھ کہا، فاطمہ رونے لگی، تڑپنے لگی۔ پھر نبی نے کہا، پھر قریب آئی، پھر کچھ کہا، ماں فاطمہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی درمیان میں دستک ہوتا ہے، دروازے کا کنڈی بجتا ہے۔ آج جہاں آپ جاتے ہو عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، وہاں باب جبرائیل، وہ جبریل کی گلی، اور وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روضہ رسول کا وہ دروازہ، وہاں پر آج جو ہے وہ کنڈی بجائی گئی، وہ دستک ہوا۔ وہ دستک ہوتے ہی ماں فاطمہ کہتی ہے، بابا کی طبیعت خراب ہے، کیوں آپ لوگ تکلیف دیتے ہیں، کیوں آپ دروازہ بجاتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹی یہ کسی کے گھر میں اجازت لے کے نہیں جاتے جو آ جائے، یہ صرف تمہارے بابا کا مقام ہے کہ آج اجازت پوچھے۔ فاطمہ نے کہا ابا جان کون ہے؟ کہا کہ یہ وہی ہے جو ابرہہ نے جنت بنائی، اور جنت بنانے کے بعد باغ ارم کو سجانے کے بعد ایک قدم اندر رکھنا چاہ رہا تھا، اسرائیل نے وہیں پر اس کی روح قبض کر لی۔ یہ وہی اسرائیل ہے جس نے فرعون کو دریا میں ڈبو کر کے مار دیا، ایک لمحے کی مہلت نہیں دی۔ اے فاطمہ یہ اسرائیل آج میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اے محمد آنے کی اجازت ہو تو آ جاؤ، ورنہ واپس چلا جاؤ۔ حضرت اسرائیل کو آنے کی اجازت ہوئی۔ حضرت اسرائیل جب آئے، آ کے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اختیار دیا ہے کہ آپ رہنا چاہتے ہیں تو میں واپس جاتا ہوں، اور اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ آپ اپنے دوست سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی روح میں قبض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل جلدی کرو، مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے۔ پھر حضرت اسرائیل نے وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح، اپنے دوست سے ملنے کے لیے نکل جاؤ۔
میرے آقا کو تکلیف ہوئی، کہا کہ اسرائیل رک دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میں کیسے آپ کو تکلیف دے سکتا ہوں؟ تو کہا کہ اے اسرائیل، جب تو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرے گنہگار امتی کو جب تو تکلیف دینا چاہے گا تب کیا عالم ہوگا؟ جاؤ اپنے رب سے کہہ کے آؤ، میرے رب سے کہہ کے آؤ کہ قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کو جو تکلیف دینی ہے وہ محمد الرسول اللہ کے سینے میں وہ تکلیف دے دے، میرے قیامت تک آنے والے تمام میرے امتیوں کو جو ہے اس مصیبت سے، اس عذاب سے نجات دے دے۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے کتنا ہمیں یاد کیا۔ آخری وقت ہے، اس ٹائم تو اپنوں کو نہیں پہچانتا ہے، آپ کو ہمیں بارہا یہ ہوا ہے، اندازہ ہوا ہے۔ ہمارے کوئی اپنے رشتہ دار ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتے ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں پہچانے، کیوں؟ تکلیف میں اتنی رہتے ہیں، ان کو اپنا ہی پتہ نہیں رہتا، کہاں پہچانے جائے۔ آپ کو بھی اندازہ، ہمیں بھی اندازہ، مگر ایسے وقت میں میرے آقا ہمیں نہیں بولے۔ بہرحال القصہ مختصر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن تقریباً اندازے کے مطابق 8:30 اور 9:30 کے بیچ کا وقت تھا۔ ایسے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی روح نکل گئی، اور روح نکلنے کے بعد مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، صحابہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جو کہے گا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا ہے اس کا سر قلم کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نبی جیسے حضرت موسیٰ طور پہ گئے تھے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، میرے آقا بھی گئے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، میرے آقا پھر واپس تشریف لائیں گے، خبردار کوئی میرے آقا کو مردار نہ کہے۔ میرے یارو، صحابہ میں عجیب کھلبلی مچ گئی، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، عجیب کشمکش کا عالم پڑا ہوا ہے۔ حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، اور آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا، اور اس کے بعد آپ نے پیشانی کو بوسہ دیا، اور پھر ایسے ہاتھ پھیرتے گئے۔ حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ کو یہاں تک لائے۔ اس کے بعد عائشہ نے کہا اے حفصہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت ام حفصہ کہتی ہے اے میری بہن، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ جو چادر پڑی ہے اس پہ پیون گن رہی ہوں، اس جسم پہ جو پیون آج آخری وقت میں جو نبی جو جبہ پہنے ہوئے تھے، جو چادر پہنے ہوئے تھے، اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، 17 پیون لگے ہوئے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، پیر کا دن ہے، انتقال ہو گیا۔ صحابہ میں الگ الگ باتیں ہوئی، واقعہ بہت لمبا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پیر کا پورا دن گزر گیا، منگل کا دن پورا گزر گیا۔ اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ بعض صحابہ کہنے لگے ہم آقا کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ
جو اسلام کے محسنہ ہیں. میرے آقا نے خود فرمایا کہ اسلام کے اوپر دو، مردوں میں ابو بکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان دونوں کا احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، اے اللہ آپ آخرت میں ان کا بدلہ دے دیں. صحابہ نے کہا وہ مکے میں مدفون ہے، میرے آقا بھی مکے میں پیدا ہوئے، آقا کا وطن مکہ ہے، ہم مکہ لے کے جائیں. بعض صحابی نے کہا نہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اس لیے ہم مدینے میں دفن کریں. بعض صحابی نے کہا نہیں، نبیوں کا سب سے زیادہ جو سرزمین ہے وہ فلسطین ہے، اور فلسطین کے اندر بے شمار انبیاء و رسول پیدا ہوئے، اور معراج میں نبی گئے تو فلسطین سے آسمان کا سفر ہوا، اس لیے ہم لوگ فلسطین لے کے جائیں. یہ اختلاف چل رہا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے میرے بھائیو، میں نے ایک حدیث سنی ہے اور ایسا سنی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی میرے آقا مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے اتنی تازی یاد ہے کہ نبی جس جگہ دفن ہونا چاہتے ہیں اللہ اسی جگہ پر ان کی روح قبض کرتے ہیں. نبی جس جگہ دفن ہونا چاہتے ہیں اللہ ان کی روح اسی جگہ پر قبض کرتے ہیں. اس لیے نبی کی روح جو پرواز کیا ہے وہ ماں عائشہ کا حجرہ ہے، اور حجرے کے اندر وہ چارپائی کا وہ حصہ جہاں پر نبی لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک اس کو ناپ کر کے اسی کے سیدھے بیچوں بیچ قبر بنایا گیا. ایک مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ آیا کہ نبی کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے. کسی نے کہا کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیتا اس لیے نبی کو ہم غسل نہیں دیتے. بہرحال پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی سے یہ روایت سنی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے اہل بیت مل کے غسل دیں گے. پھر کپڑے اتارے جائے یا نہ اتارے جائے، پتہ یہ ہوا کہ نہیں، نبی جس لباس میں انتقال کرتے ہیں اسی لباس میں اس کو دفن دیا جاتا ہے، اور ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، پانی اوپر سے کپڑوں کے اوپر سے بہایا جائے گا. بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال اسی یعنی کہ ربیع الاول کے مہینے پیر کے دن میں ہوا ہے. تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 9 تاریخ ہے، کوئی کہتے ہیں 17 تاریخ ہے، کوئی کہتے ہیں 12 تاریخ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غسل بھی دیا گیا. حضرت علی، حضرت فضل، حضرت عباس اور دوسرے صحابی مل کر کے کپڑے کے پردے میں رکھ کر کے صرف اوپر سے پانی بہایا گیا. اس کے بعد بات آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا. صحابہ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے آقا کیونکہ امام الانبیاء، ان سے بڑے اور کوئی امام نہیں، یہ تو نبیوں کے امام ہیں، ان کے نماز جنازہ میں کون امامت کرے گا. بہرحال طے ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام یعنی درود پڑھا جائے گا، اور وہ اس انداز میں ہوگا کہ کوئی اس کا امام نہیں ہوگا، صرف چند ساتھی لوگ گھسیں گے اور اسی جگہ پر
میت کو باہر نہیں لایا جائے گا، جسد مبارک کو، آپ کے جو ہے جسم اطہر کو، پاکیزہ جسم کو باہر نہیں لایا جائے گا، اسی جگہ پر رکھا جائے گا۔ 10 لوگ، 5 لوگ اپنے اعتبار سے وہ اس روزے میں داخل ہوتے تھے، تھوڑی دیر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ تقریباً حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اس وقت مدینے میں 30,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان 30,000 صحابہ نے باری باری، کیونکہ روم بہت چھوٹا تھا، اتنے لوگ ایک ساتھ گھس نہیں سکتے تھے، 8-10 لوگ گھس گئے تو جب تک وہ نکلیں گے نہیں تب تک دوبارہ کوئی گھس نہیں سکتے۔ اور اس کو اگر اساس سمجھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے، غار ثور چلے جائیے، 2-3 آدمی گھس گئے تو دوسرا آدمی نہیں گھس سکتا۔ آپ حتیم میں کبھی موقع ملا ہوگا تو وہاں دیکھ لیجئے، 50 آدمی گھس گئے تو پھر دوبارہ گھس نہیں سکتے، وہ نکلیں گے تب گھسیں گے۔ تو ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں 8-10 لوگ داخل ہوتے تھے اور ایک ساتھ مل کر کے سب جو ہے درود پڑھتے تھے، اور جنازے کی ہی شکل میں، مگر کوئی امام نہیں ہوتا تھا، کوئی مقتدی نہیں ہوتا تھا۔ اس طریقے سے ہوتے 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 پیر کا دن گیا، رات گزری، پھر منگل کا دن گیا، اور پھر رات گزری، تقریباً تہجد کے وقت تک لوگ فارغ ہوئے۔ وقت تقریباً زیادہ ہو گیا، اس لیے باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔